بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد اور تایا پولیس کے محکمے میں تھے۔ ایک بار ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، دونوں فائرنگ کی زد میں آئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ یوں تائی اور امی ایک ساتھ بیوہ ہو گئیں۔ ایک گھر تھا، دادا حیات تھے، وہ بھی پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، پینشن آتی، اور مکان بھی ذاتی تھا جو 2 منزلہ اور کافی بڑا تھا۔ دادا جان نے اوپر کا پورشن کرائے پر اٹھا دیا۔ دادا جان ہی اب ہمارے کفیل تھے۔ کرائے اور پینشن کے علاوہ کچھ زرعی اراضی بھی تھی جس کی آمدنی سے وہ ہم سب کی پرورش کر رہے تھے اور ہم سکون سے جی رہے تھے۔ جب تک دادا زندہ رہے ہم سب اکٹھے ایک چھت تلے محبت، اتفاق اور اخلاق سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ ہماری ضروریات اور اخراجات کو پورا کرتے اور چاہتے کہ میرے بچے حسن سلوک سے رہیں۔ تبھی میری منگنی بچپن میں تایا زاد طفیل سے کروا دی تاکہ ان کے بعد بھی یہ خاندان جڑا رہے۔ ان دنوں میں چھٹی اور طفیل 8ویں میں پڑھتے تھے۔ ایک روز ہم چھت پر بیٹھے پڑھ رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، دھوپ بھی سینک رہے تھے کہ کانوں میں ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اٹھ کر دیکھا ہماری گلی سے بارات گزر رہی تھی۔ دلچسپ نظارہ تھا۔ دولہا نے صحرا منہ پر ڈالا ہوا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ آگے آگے باجے تاشے والوں کے ساتھ لڑکے پاؤں میں گھنگرو باندھے ناچ رہے تھے اور پیچھے بارات تھی۔ طفیل کی ہنسی نکل گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ صحرے سے منہ چھپا ہوا ہے، اوپر سے گھوڑے پر براجمان ہے۔ اتنے ہجوم اور ڈھول کی آواز سے اگر گھوڑا بےدک جائے تو اوندھے منہ گریں گے یہ دولہے میاں۔ بعض لوگوں میں رواج ہوتا ہے، تمہیں کیا مسئلہ؟ تم دولہا بنو گے تو مت باندھنا صحرا اور نہ بیٹھنا گھوڑے پر، گاڑی میں بارات لانا۔ گاڑی میں کیوں بھائی؟ تو کیا پیدل چل کر دلہن کے گھر جاؤ گے؟ مجھے بارات لے کر دلہن کے گھر نہیں جانا پڑے گا۔ احمق، میرے ہونے والی دلہن تو آج بھی میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے۔ میں ہی تو ہوں جو اس کی دلہن بنے گی۔ اچانک مجھے یاد آیا، تبھی بات بدل دی۔ اچھا تو مت باندھنا صحرا اور مت لانا بارات۔ بارات بھی لاؤں گا اور صحرا بھی باندھوں گا، لیکن گھوڑے پر ہرگز نہ بیٹھوں گا۔ البتہ صحرا ایک شرط پر باندھوں گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے مجھے صحرا باندھو گی نا؟ کھاؤ قسم۔ وہ پیچھے پڑ گیا۔ میں نے جان چھڑانے کو قسم کھا لی کہ اچھا بابا باندھوں گی۔ وہ وقت تو آنے دو، یاد رکھنا یہ بات، ورنہ میں صحرا نہ باندھوں گا۔ اس نے بات کو دہرا کر وعدے کو پکا کروایا۔ وہ تو بچپن تھا، گلی سے جاتی بارات کی طرح۔ یہ خوابوں بھرا بچپن بھی گزر گیا اور ہم جوان ہو گئے۔ دادا جان کی زندگی تک ہمارا کنبہ جڑا رہا۔ ان کی وفات کے بعد امی اور تائی میں وہ سلوک نہ رہا اور جائیداد کی تقسیم کے مسئلے پر اختلاف رہنے لگا۔ بالآخر امی جان ناراض ہو کر میکے چلی آئیں۔ ہمارے طے شدہ رشتے اسی باعث کھٹائی میں پڑ گئے۔ تاہم طفیل کو مجھ سے محبت تھی، اپنی والدہ کو مجبور کر کے ہمارے گھر لے آیا تاکہ صلح صفائی کی سبیل نکلے اور ہماری شادی ہو سکے۔ تائی نے امی کو منانے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ جیسا چاہو گی میں کروں گی، ہر صورت راضی ہوں، تم بس مان جاؤ اور ماہرہ کو میری بہو بنا دو۔ والدہ نے جواب دیا کہ پہلے جائیداد کا بٹوارا میری مرضی سے کرنا ہوگا، بعد میں رشتے کی بات چلانا۔ امی چاہتی تھیں کہ وہ دادا کے مکان کا فرنٹ پورشن لیں اور پچھلا حصہ تائی کو دیں، جبکہ تائی کا کہنا تھا کہ درمیان سے آدھا آدھا کریں تاکہ سڑک پر دونوں کے گیٹ علیحدہ علیحدہ بن جائیں۔ امی کا مطالبہ درست نہیں تھا، تبھی تائی خاموشی سے لوٹ گئیں۔ تاہم والدہ کے انکار سے ان کو صدمہ ہوا۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ امی جان، آپ کا مطالبہ درست نہیں ہے، تائی صلح کی آرزو مند ہیں، وہ آدھا گھر دینے پر راضی ہیں، آپ مان جائیے۔ امی نے طفیل کو داماد نہ بنانا تھا، اسی وجہ سے اڑی رہیں۔ وہ لوگ مایوس رہے۔ رشتہ ٹوٹنے کا طفیل کو بھی صدمہ ہوا کہ اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتا میں ماہرہ کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، جب وہی نہ مل سکی تو اور محنت کر کے کیا کروں گا۔ حالانکہ وہ بہت لائق طالب علم تھا، اس کے ارادے بلند اور مستقبل روشن تھا۔ امی کے انکار سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے تہیہ کر لیا اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ FSC کر رہی تھی، سارا دھیان پڑھائی پر لگا دیا، دن رات محنت کرتی تاکہ میرٹ بن جائے اور ڈاکٹر بن سکوں۔ اللہ نے شکستہ دل کی سن لی، محنت رنگ لائی اور مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ تائی اور والدہ کا آپس میں ملنا جلنا ختم ہو چکا تھا، ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی نہ تھیں، لیکن تایا کی بیٹی صحبہ سے میری بچپن سے گہری دوستی تھی۔ اب تک وہی محبت دل میں جاگزیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم بچوں کا آپس میں کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا۔
جب موقع ملتا میں صحبا سے ملتی اور خوب باتیں کرتی۔ ہم کبھی پھپھو کے گھر اور کبھی خاندان میں ہونے والی تقریبات میں مل جاتے، لیکن طفیل سے شاذر و ناظر ہی سامنا ہو پاتا، بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ طفیل نے مایوس ہو کر خود کو تنہا کر لیا۔ میرا بھی تایا ابو کے گھر جانا منع ہو گیا۔ ہم دونوں یتیم تھے۔ امی کی ہٹ درمی نے ہمارے مرجھائے دلوں کو اجاڑ ڈالا۔ ایک دن صحبا ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، طفیل دبئی جا رہا ہے، اسے وہاں ملازمت ملی ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، امی سے چوری چھپے ملنے آئی ہوں، پلیز ماہرہ میری بات مان لو۔ طفیل نے کہا ہے کہ ایک بار اس سے مل لو۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اس سے ملوں، لہٰذا میں پھپھو کے گھر چلی گئی اور وہ بھی مقررہ وقت پر وہاں آ گیا۔ یہ میری طفیل سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے وعدہ لیا کہ میں اس کا انتظار کروں گی، کسی اور سے شادی نہ کروں گی، وہ دبئی سے واپس آ کر مجھے اپنا لے گا۔ وہ چلا گیا، مجھے میڈیکل میں داخلہ مل گیا۔ اب میں پڑھائی میں مصروف رہتی، ہر خیال کو چھٹک کر بس ذہن اسی بات پر لگا رہتا کہ ہر صورت ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی، زندگی کو ناکامیوں نامرادیوں کے حوالے نہ کروں گی۔ قسمت میں طفیل کا ساتھ نہ بھی ہوا تو خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مشن بنا لوں گی۔ اس دوران کئی رشتے آئے، میں نے انکار کر دیا۔ امی جان کو باور کرا دیا کہ آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، مجھے اپنا مقصد پورا کرنے دیں اور ڈسٹرب نہ کریں۔ ادھر میں نے MBBS مکمل کیا، ادھر دبئی سے طفیل لوٹ کر آ گیا۔ اس کی ماں منتظر تھی، اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا۔ طفیل نے لاکھ منع کیا، لیکن تائی نے ضد پکڑ لی کہ اب اس کی شادی اسی لڑکی سے ہوگی، کیونکہ تمہاری چچی جب تک زندہ ہیں وہ ماہرہ کا رشتہ نہ دیں گی، ان کی ہٹ درمی سے ہم واقف ہیں۔ ناچار بیٹے کو ماں کے آنسوؤں نے جھکا لیا اور طفیل کی شادی مریم سے طے ہو گئی۔ ان دنوں میں ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ ایک روز صحبا آئی، کارڈ دیا کہ طفیل بھائی کی شادی ہے، انہوں نے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ان کی صحرا بندھائی کے وقت ضرور آنا ہے، ورنہ وہ صحرا نہ باندھیں گے، پھر یہ شادی نہ ہوگی۔ یہ سن کر میں عجیب محاذمے میں پڑ گئی۔ ہرگز تائی اماں کے سامنے جانا نہ چاہتی تھی، حالانکہ ان سے کوئی گلہ نہ تھا۔ انکار خود میری ماں نے کیا۔ انہوں نے تو مجھے بہو بنانے کے لیے منتیں کی تھیں، لیکن اب میرا شادی میں جانا بنتا نہ تھا کہ یہ میرے سابقہ منگیتر کی شادی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے صحبا سے کہا، فکر مت کرو، تمہارا بھائی ضرور صحرا باندھے گا، میں پھپھو کے ساتھ آؤں گی۔ طفیل کی شادی والے دن پھپھو کے گھر چلی گئی، پھر ان کے ساتھ شادی میں پہنچی۔ سمجھا بجھا کر اپنے دل کو آمادہ کیا، کیونکہ چاہتی تھی کہ طفیل کا گھر آباد ہو جائے، میری محرومیوں کا سایہ اس پر نہ پڑے۔ تایا کا گھر پہلے میرا گھر ہوا کرتا تھا۔ تائی کو مبارکباد دی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تو تمہیں کو یہاں لانا چاہتی تھی، مگر تمہاری ماں نے یہ نہ ہونے دیا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو لہو لہو کر گئے۔ بڑی مشکل سے خود کو ضبط کیا، کیونکہ شادی میں تو چہرے پر مسکراہٹ کو سجانا تھا۔ جب طفیل سے سامنا ہوا تو دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ دولہا کے روپ میں سامنے تھا، اس کی نظریں مجھ کو کھانے لگیں، میں ادھر ادھر منہ چھپانے لگی۔ صحبا صحرا لیے کھڑی تھی، طفیل نے مجھ سے صحرا مانگا، میں نے قسم پوری کرنے کو صحرا اٹھا کر اس کو دیا۔ اس نے سر جھکایا اور صحرا مجھ سے بندھوایا۔ وہ مردانے میں چلا گیا جہاں رسم نکاح کو عزیز و اقارب جمع تھے، لیکن وہ صحرا اندر سے ہی باندھ کر وہاں پہنچا۔ پھر نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں، یوں وہ پل بھر میں کسی اور کا ہو گیا۔ گھر آئی تو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، دامن میں جو تھا آج سب تایا ابو کے در پر ڈال کر آ گئی۔ اب تہی دست و داماں خالی تھی، رات بھر روتی رہی، صبح ہسپتال نہ جا سکی۔ امی نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا ماہرہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میرے قریب آئیں تو میں اٹھ کر دور چلی گئی۔ آج میں ان کے قریب نہ جانا چاہتی تھی، بلکہ اس واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے دور کر دیا۔ طفیل مجھ سے دور ہو گیا، شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میں ایک بڑے ہسپتال میں تعینات ہو گئی۔ والدہ نے بہت کوشش کی کہ گھر بسا لوں، مگر میں نے انکار کر دیا، کیونکہ دل میں اب کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ امی جان کو اب اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ انہوں نے جو مجھے رنج دیا اسی کی خاطر میرے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ تائی نے ہمارے حصے کی قیمت سے بڑھ کر رقم دے کر سارا مکان لے لیا۔ امی نے بھی ان سے منہ مانگی قیمت لی، کیونکہ روپیہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ خوب جان گئی تھیں کہ میں نے شادی نہ کرنے کی کیوں قسم کھائی۔ طفیل دبئی میں بہت اچھا کما رہا تھا،
اس کی بیوی عیش کر رہی تھی جبکہ میں دن رات اپنی جاب میں مصروف تھی۔ اماں ٹھنڈی آہیں بھرتیں کہ ایسی دولت کس کام کی جب دل میں خوشیاں نہ رہیں۔ ایک تو میں روبوٹ بن گئی تھی، جیتی جاگتی ارمانوں بھری لڑکی نہ جانے کہاں کھو گئی۔ شادی کے بعد 5 سال تک طفیل کی بیوی کی گود ہری نہ ہو سکی۔ کافی علاج کروایا، بالآخر وہ مصنوعی تولیدی عمل سے امید سے ہو گئی، لیکن یہ خوشی انہیں راس نہ آ گئی۔ بچی کی پیدائش پر ماں اور بیٹی دونوں ہی دا کے مفارقت دے گئیں اور طفیل یہ غم سہنے کو پردیس میں تنہا رہ گیا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا جو کامیاب نہ ہو سکا، تبھی وہ ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وطن لوٹ آیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی۔ دنیا بھر سے مایوس ہو کر میں نے بیمار مریضوں کی خدمت میں خود کو گم کر لیا۔ دن رات ہسپتال میں گزرنے لگے۔ امی کے بغیر خالی گھر تو کاٹنے کو دوڑتا۔ تبھی ہسپتال کے اندر ڈاکٹرز ہاسٹل میں رہا کرتی۔ تھک ہار کر کبھی دن اور کبھی رات کو بستر پر آ کر گر جاتی۔ وقت کراہتے اور آہیں بھرتے مریضوں کے درمیان گزرتا رہا، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو گئی۔ دل میں طفیل کی یاد آج بھی تازہ گلاب کی طرح مہکتی تھی، لیکن شادی کی خواہش باقی نہ رہی۔ مجھے اب کچھ خبر نہ تھی کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہمارے درمیان ایک طویل عرصے سے رابطہ نہ تھا۔ ایک روز وارڈ میں ایک مریض کے آنے کی خبر ملی جس کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ میری ڈیوٹی سرجن صاحب نے ICU یونٹ میں لگا دی۔ جب مریض کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ یہ طفیل تھا جسے بہت تکلیف تھی اور یہ سانس بھی نہ لے سکتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لرز گئی۔ اس کا علاج بہت توجہ سے کیا، اسے ہوش آ گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ ہم 15 سال بعد ملے۔ یہ ملاقات اس کے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ چند ہی دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پھر سے ملنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی آپریشن میں جان ہار گئی۔ اب طفیل تنہا رہتا۔ اس تنہائی کے آزار نے اسے دمے کا مریض بنا دیا۔ مجھ سے ملنے کے بعد رفتہ رفتہ حیرت انگیز طور پر وہ صحت یاب ہونے لگا۔ ایک روز اس نے کہا، ماہرہ تم ملی ہو تو میری بیماری آدھی رہ گئی ہے۔ خدا را اب مجھ سے جدا مت ہونا ورنہ مایوسی کا اژدہا میری جان لے لے گا۔ طفیل کو پا کر اس قدر خوش ہوئی کہ اس خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی حال ان کا ہے۔ ہم بڑھاپے کی سرحد پر بھی خود کو جوان محسوس کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ شادی صرف جذبات کے بہلانے کے لیے نہیں کی جاتی، یہ سچی رفاقت کے لیے کی جاتی ہے، اور اسی رفاقت کا نام محبت ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔